کال کا جو پوری قوم انتظار کر رہی تھی، پاکستان تحریک انصاف کے چیئرمین اور پاکستان کی تاریخ کے سب سے زیادہ پاپولر لیڈر جناب عمران خان نے اس کے پہلے مرحلے کا اعلان کر دیا ہے۔ سینہ حاضر ہے گولی کھانے کے لیے، سر پہ گولی کھانے کے لیے، اور جس قسم کا بھی نقصان کر سکتی ہے گورنمنٹ جو امپورٹنٹ حکومت کرتی آ رہی ہے اس کے لیے ہم ریڈی ہے۔ السلام علیکم، میں ہوں فیصل تارڑ۔ آج 3 اکتوبر ہے اور آج دن ہے پیر کا۔ بنی گالا عمران خان کے گھر کے باہر موجود ہوں۔ پیچھے آپ کو بیریئر نظر آ رہا ہے جو کہ خان کے گھر کا مین بیریئر ہے، اور انتظار کی گھڑیاں اب ختم ہو چکی ہیں۔ بنی گالا سے جناب بڑا اعلان ہو چکا ہے۔ یہاں پہ میڈیا کی گاڑیاں آپ کو نظر آ رہی ہوں گی، کیمرے نظر آ رہے ہوں گے۔ اب سے کچھ دیر پہلے یہاں پہ 3 رہنماؤں نے پریس کانفرنس کیا، جس میں فیصل ووڈا صاحب بھی تھے، جس میں فواد چودھری صاحب بھی تھے، اور سینیٹر اعجاز چودھری صاحب بھی تھے، اور ان کے ساتھ لاہور سے زبیر خان نیازی صاحب بھی تھے۔ اور سینیٹر اعجاز چودھری کی جانب سے آج یہاں پہ ایک بڑا اعلان کیا گیا ہے، اور جتنی دھماکے دار پریس کانفرنس گفتگو کی گئی ہے فیصل ووڈا کی جانب سے، وہ بھی اس ویڈیو کے اندر آپ کے سامنے رکھی جائے گی۔ سب سے پہلے سینیٹر اعجاز چودھری نے کہا کہ اب انتظار ختم ہو چکا ہے اور ہم نے جیل بھرو تحریک کا آغاز کر دیا ہے۔ صبح سے ہی ہم لاہور کے اندر، لاہور کی سب سے بڑی جیل کے سامنے احتجاج کریں گے، اور ملک بھر میں ہم احتجاج شروع کر دیں گے۔ پورے ملک میں ہمارے کارکنان نکلیں گے، اور میں اس امپورٹڈ حکومت سے کہنا چاہتا ہوں، آپ اپنی جیلوں کی صفائی کروا لیں۔ اب آپ کی جیلیں کم پڑ جائیں گی، جبکہ ہمارے جو کارکنان ہیں وہ کم نہیں پڑیں گے۔ ہم جیلیں بھریں گے، ہم احتجاج کریں گے۔ تمہارے اندر اگر ہمت ہے تو روک سکو۔ اور آڈیوز لیک کرنے والوں کو بھی آج کھلا چیلنج دیا گیا ہے کہ کیا آپ نے تماشا لگا کے رکھا ہوا ہے؟ آدھی آڈیوز آپ لیک کرتے ہو، آدھی آڈیوز آپ پھر دبا لیتے ہو۔ آپ کی بھی انویسٹیگیشن ہونی چاہیے، کارروائی ہونی چاہیے۔ اور پھر فیصل ووڈا نے کہا کہ ہمارے سینے حاضر ہیں، اگر آپ گولیاں چلانا چاہتے ہیں تو ہمارے سینے حاضر ہیں۔ اب بہت ہو چکا ہے، بہت انتظار کر لیا ہے۔ اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ مذاکرات کے حوالے سے بھی انہوں نے کہا کہ مذاکرات تو ہوتے ہی رہتے ہیں، سیاستدان جب تک قبر میں نہیں جاتے تب تک جو ہیں وہ مذاکرات کرتے ہیں، لیکن اب معاملات اس حد تک پہنچ چکے ہیں، اس طرح ہمیں دیوار سے لگا دیا گیا ہے کہ ہم فائنل کال دینے پر حقیقی آزادی مارچ کے لیے مجبور ہو چکے ہیں۔ اور سب سے پہلے تمام ضلعوں سے، تمام پنجاب اور کے پی کے آج یہاں پہ سیکٹریز اور صدور بھی آئے ہوئے تھے، اور ان کو ٹاسک دیا گیا کہ آپ نے لیڈ کرنا ہے۔ ایم این ایز اور ایم پی ایز وہ کوآرڈینیٹ کریں گے، وہ سپروائز کریں گے، لیکن اصل جو پہچان ہے، جو اصل ذمہ داری ہے، وہ پی ٹی آئی کے کارکن کی ہے کہ وہ باہر نکلے اور وہ حقیقی آزادی مارچ کرے، اور اس سے پہلے جیل بھرو تحریک شروع کرے۔ تو آج میں سمجھتا ہوں بنی گالا میں بڑے فیصلے بھی ہو چکے ہیں۔ ظاہر ہے تمام کے پی کے اور پنجاب سے لوگوں کو انوائٹ کیا گیا تھا، اور اس کے بعد اب امپورٹڈ حکومت کو ٹف ٹائم دینے کا بھی سلسلہ شروع ہو چکا ہے۔ تو اس ویڈیو میں آگے چل کے آپ دیکھیں کس طرح سے اعجاز چودھری اور فیصل ووڈا کی جانب سے گفتگو کی گئی ہے۔ اور پہلے مرحلے میں جیل برو تحریک شروع کی جائے گی، اور ہر اس ضلعی ہیڈ کوارٹر کے اوپر کہ جہاں پر جیل موجود ہے، تحریک انصاف کے کارکنان جیل کے سامنے مظاہرہ کریں گے۔ جہاں جہاں دفعہ 144 لگی ہے اس کو توڑیں گے، اور جا کر جیل کے سامنے مظاہرہ کر کے جیل بھرو تحریک کا آغاز کریں گے۔ یہ امپورٹڈ حکومت اپنی آخری سانسیں لے رہی ہے، اور ان کے پاس کچھ کہنے کو باقی نہیں رہا ہے۔ عام آدمی، غریب آدمی، نچلا طبقہ، درمیانہ طبقہ، سب مہنگائی سے بہت زیادہ پریشان ہیں۔ اس بات کا ہر گھر کے اندر اندازہ ہے، اور لوگوں کے، غریبوں کے چولہے جو ہیں وہ بند ہو رہے ہیں، اور ان کے اپنے اندر جو تضادات موجود ہیں، کبھی وہ کینڈی سابق وزیر خزانہ اور کبھی اسحاق ڈار، جو مانا ہوا پاکستان کا جھوٹا منی لانڈرر، اور جس نے یہ ثابت کیا کہ وہ 164 کا بیان دے کر اس سے مکر سکتا ہے، جس نے یہ ثابت کیا کہ اس نے فگرز فج کر کے پاکستان کو جرمانے کروائے، جس نے مہنگے ترین قرضے لے کر پاکستان کو گہرا قرضوں کے اندر دبا دیا، جس نے پاکستان سے مفرور ہوتے ہوئے وزیر اعظم عباسی کے طیارے میں
बगैर कागजात से यहाँ से वो मफरूर हुआ। इतना बड़ा मफरूर दुनिया के अंदर कोई नहीं है। और फिर क्राइम मिनिस्टर के तैयारे के अंदर बैठकर वो वापस आया, एयरपोर्ट पे उतरा। पाकिस्तान का निज़ाम अदल जो है उसके मुंह पे एक तमाचा रसीद करते हुए वो एयरपोर्ट से बाहर आया। और सिर्फ एयरपोर्ट से बाहर नहीं आया, उसे किसी ने गिरफ्तार नहीं किया, वो किसी अदालत में नहीं गया, वो सीधा सेनेट पे आया। अदम मौजूदगी में वो सेनेटर मुंतखब हुआ था। ये भी बैसियत मेंबर सेनेट के, ये एक सियाह तरीन दिन था कि जिस दिन सेनेट में उसने हल्फ लिया। तहरीक इंसाफ ने जिस कदर शदीद एहतजाज उसके हल्फ लेने के ऊपर किया, ये भी तारीख का हिस्सा है। और वो आज आकर यानी जो मुआहदा खुद मिफ्ता इस्माइल कह रहे हैं कि IMF के साथ किया था, उस मुआहदे की खिलाफ वर्जी करते हुए उसने आगाज़ कर दिया पाकिस्तान को मुश्किल तरीन हालात की तरफ लेके जाने का। चुनाचे मुआशी तौर पे मुल्क तबाह हो गया है, सियासी तौर पर कोई निज़ाम मौजूद नहीं है, निज़ाम अदल उसके ऊपर बहुत बड़ा सवालिया निशान है। और वो लोग के जो इम्पोर्टेड हुकूमत के पुश्त पनाह हैं, मैं समझता हूँ उन्हें भी अब कुछ सुझाई नहीं दे रहा। उन लोगों के पास भी कोई रास्ता अब नहीं बचा। एक रास्ता है पाकिस्तान को बचाने का, और वो है शफाफ इंतखाबात, पुरअमन इंतखाबात, जो इस इलेक्शन कमिश्नर, इस चीफ इलेक्शन कमिश्नर के होते हुए मुमकिन नहीं है। मैं मुतअद्दिद दफ़ा मीडिया के सामने कह चुका था कि ये साबित होगा कि ये नून लीग का नौकर, ये मरियम के कदमों में बैठकर जो है चीफ इलेक्शन कमिश्नर की फ़राइज़ अंजाम दे रहा था, ये साबित हो गया। और उसके बाद यानी पहले कहते हैं जी साइफर गुम हो गया, फिर कहते हैं जी वो साइफर फॉरेन ऑफिस में पड़ा है। इससे बड़ी नाकाम और इससे बड़ी बौखलाई हुई हुकूमत पाकिस्तान में तो क्या दुनिया में आपको कहीं नहीं मिलेगी। बनाना रिपब्लिक्स में भी ऐसा नहीं होता कि वहाँ की हर चीज़ टेप हो जाए। और मैं टेप करने वालों से भी पूछता हूँ कि ये किसने टेप किया। मैं ये पूछता हूँ कि उसके कुछ ऑडियो लीक्स कर दी और बाकी फिर दबा ली, ये किसने किया। पाकिस्तान के अंदर किसी को सवाल करने की इजाज़त नहीं है, लेकिन तहरीक इंसाफ ये सवाल करती है ये वीडियो, ये ऑडियो किसने टेप की, किसने थोड़ी सी लीक की, किसने उसके ऊपर दोबारा ढक्कन रख दिया है, ये इसका होना चाहिए। और जो तहकीकाती कोई कमेटी तमाशा है जो बनेगी इसकी, और जिसका इंचार्ज जो है एक जराइम पेशा वज़ीर दाखिला राना सना होगा, उसकी क्या तहकीकात होंगी। इससे पहले भी पाकिस्तान में कमीशन बने हैं, और इस जैसे लोग अगर उस कमेटी को जो प्रोब करेगी उसका करेंगे तो नतीजा उसका कोई बरामद होने वाला नहीं है। सिमिलरली हम मुतालबा करते रहे हैं, यानी अप्रैल के अवाइल में हमने मुतालबा किया था जब साइफर सामने आया था कि साइफर एक हकीकत है। ये इम्पोर्टेड हुकूमत पहले तो कहती रही है साइफर है ही नहीं, फिर कहा साइफर है, फिर कहा गुम हो गया है। और अब हम मुतालबा करते हैं कि इनकी कोई काबीना कमेटी नहीं बल्कि चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान के तहत कोई कमीशन बनना चाहिए कि जो साइफर के ऊपर तहकीकात करे और जो पस पर्दा इसके किरदार हैं उनको बेनकाब किया जाए, चाहे वो बैरून मुल्क हैं, चाहे वो अंदरून मुल्क हैं, चाहे वो पार्लियामेंट के अंदर मेंबरान हैं या कोई और कोई हमारी खुफिया ताकतों के नुमाइंदे हैं, उन सब को बेनकाब होना चाहिए। ये तहरीक इंसाफ का अटल एक फ़ैसला और ऐलान है, और हम तहरीक के लिए निकल रहे हैं। कौम बिल्कुल तैयार है। उसके पहले मरले में इंशाअल्लाह ताला जेल भलो तहरीक शुरू की जाएगी। और मेरे बाएं जानिब लाहौर के सदर शेख इम्तियाज़ साहब हैं, दाएं जानिब नियाजी साहब हैं जनरल सेक्रेटरी। इंशाअल्लाह लाहौर कैंप जेल के सामने एक बहुत बड़ा मुजाहरा करके हम जेल भरो तहरीक का आगाज़ करेंगे। तो सब कब से आप एहतजाज करेंगे और कब से तहरीक चलाई जाएगी? मेरा ख्याल है ये सुबह से ये काम, यानी अभी प्रेस कॉन्फ्रेंस करके ऐलान कर दिया, सुबह से शुरू हो जाएगा। थैंक यू। देखिए जी, आज जो बनी गाला में खान साहब का मीटिंग थी उसमें इम्पोर्टेंट फैसले हुए हैं, लेकिन जो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ जो है वो ये कि जो अब पाकिस्तान जिस पोजीशन पे आ चुका है उस जगह के ऊपर ये खौफ का बुत तोड़ने का वक्त आ गया है। और अब इमरान खान साहब की जो तहरीक है वो अपने फैसलाकुन मराइल की तरफ चलना शुरू हो गई है। लास्ट फेज़ जो है इसका स्टार्ट होने वाला है, और बड़ी क्लैरिटी है हमारे पास कि अगर गवर्नमेंट ये समझती है कि हमें जेलों में बंद करना है तो हम तैयार हैं, जेलों की सफाई करा दें और बड़ी बड़ी जेलें करवा दें, क्योंकि पाकिस्तानियों को 22 करोड़ लोगों को आप जेल में कैसे डालेंगे। लेकिन हम तैयार हैं, हमें गोली मारनी है, हम उसके लिए भी तैयार हैं। हमारे पास केसेस बने हुए और मजीद केसेस बनाने, उसके लिए भी हम तैयार हैं। हम फांसी के लिए भी तैयार हैं।
اب ہمیں کوئی دنیا کی طاقت سوائے اللہ تعالیٰ کے اس چیز سے نہیں روک سکتی. اور جتنا کام گورنمنٹ نے کرنا ہے جو بدماشی سے, غنڈہ گردی سے, FIR سے, پولیس سے, ڈنڈوں سے, لاٹھی سے, آنسو گیس سے, گولیوں سے, پھانسی کے پھندوں سے, روڈوں پہ کچل جانے سے لے کر جو کرنا ہے ہمارے ساتھ کر لیں. اب قوم ڈرنے والی نہیں ہے اور ہم سینہ ٹھوک کے اور سینہ کھول کے آگے کھڑے ہو گئے ہیں آگے. اور انشاءاللہ کیونکہ اب یہ تحریک آخری مراحل میں گامزن ہو گئی ہے اور اس طرف ڈائریکشن ہو گئی ہے اس کی اور کلیئرٹی ہو گئی ہے, تو میں پاکستانی قوم کو کہنا چاہتا ہوں کہ وہ تیار ہو جائے. ان سب کے آگے عمران خان کی ٹیم ان کے ساتھ کھڑی ہوگی, ان سے آگے کھڑی ہوگی, اور ہمارا سینہ حاضر ہے گولی کھانے کے لیے, سر پہ گولی کھانے کے لیے, اور جس قسم کا بھی نقصان کر سکتی ہے گورنمنٹ جو امپورٹنٹ حکومت کرتی آ رہی ہے اس کے لیے ہم ریڈی ہے. لیکن اب خوف اور گولی اور موت اس تحریک کو آخری مراحل پہ نہیں روک سکتی اور نہ روک سکے گی. یہ آپ دیکھیں گے, یہ عمران خان نے صاحب نے اپنی قوم کو تیار کر دیا ہے, اور جب تیاری ہو جاتی ہے تو سب سے پہلے جو اس کے موٹیویٹڈ ورکرز ہوتے ہیں, جو اس کے فرنٹ لائن میں کھڑے ہوتے ہیں, وہ سب سے پہلے آگے بڑھتے ہیں. تو آج ہم اللہ کے حکم سے فرسٹ آخری فیز کی فرسٹ چیز کے اندر آگے بڑھ گئے ہیں اور ہم ریڈی ہے. اور گورنمنٹ کو ہم چیلنج کرتے ہیں کہ جو بند پڑتا ہے ہمارا کر کے دکھائے تاکہ ان پوری عوام کو پتہ چلے کہ یہ کچھ بھی نہیں کر سکتے. بہت شکریہ آپ کا.